بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شرح میات عامل سبق دوم 2 نمبر سبق ہے یہ۔ اس کی ہم ترکیب کریں گے جس طرح ہم نے شروع میں بسم اللہ کی ترکیب کی ہے، آپ آج اس کی ترکیب کریں گے۔ آپ نے کتابوں میں زیادہ تر سنا ہوگا کہ الف لام استغراقی ہے، جنسی ہے، عہد ذہنی یا عہد خارجی ہے۔ وہ اس الف لام کی بات ہوتی ہے۔ الف اور لام یہ یا تو جنسی ہے یہاں پر یا استغراقی ہے۔ اگر جنسی ہو، الف لام جنسی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس حمد جو ہے، یعنی حمد کے جنس جو ہے، جو ماہیت ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے اور کسی وقت پہ بھی کرے اور کس طرح بھی کرے، وہ حمد جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور استغراقی یعنی اس کے جتنے بھی افراد ہے، یعنی حمد کے جتنے افراد ہے وہ خاص ہے اللہ کے لیے، افراد اور ماہیت۔ دوسرا ہے حمد۔ حمد کسی کی تعریف کرنا، اس کے کمالات کی وجہ سے، اور وہ کمالات جو ہے جس کی تعریف ہو رہے اس کے اختیار میں ہو تو اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو الحمد یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے، مبتدا للہ میں جو لام جار رہا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ لفظ اللہ کے ساتھ الف نہیں لکھا ہوا، صرف حرف ندا میں الف لکھا جاتا ہے اللہ رب العزت کے نام یعنی اسم جلالہ کے ساتھ، باقی کے ساتھ اگر اس کے ساتھ کوئی حرف لگ جاتا ہے تو وہ الف نہیں لکھا جاتا۔ با حرف جر اگر لگ جائے تو اس وقت لکھا جاتا ہے۔ تو یہ مبتدا، یہ للہ، یہ جار مجرور ہے، جار مجرور، جار مجرور اس میں یہ ہے۔ اور جار مجرور کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ ایک ظرف لغو ہے اور ایک ظرف مستقر ہے۔ ظرف لغو اس کو کہتے ہیں کہ جس ظرف کے لیے متعلق جو ہے، متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ بیکار ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ اس ظرف کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو فعل مقدر ہوتا ہے یا اسم فعل یا اسم فاعل یا اسم مفعول جو مقدر ہوتا ہے اسی کے اعراب ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی اعراب نہیں۔ ظرف مستقر یہ ہے کہ جب اس کے متعلق جو ہے وہ محذوف ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، تو یہ محلاً مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جار مجرور ہے اور یہ ظرف مستقر ہے، اس کے لیے ہم نکالیں گے مختص یا مستحق، یہ نکالیں گے، اور یہ خبر ہے اس مبتدا کے لیے۔ یہ متعلق اول اعلیٰ حرف جر، نعمائہ مضاف اور مضاف الیہ موصوف۔ اور الشاملہ یہ صفت ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں وہ ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ اور اس لیے کہ یہ اعتماد کرتا ہے موصوف پر،
تو موصوف صفت یہ دونوں مل کر یہ ہوگی معطوف واو حرف عطف آلائہ مضاف مضاف الیہ. اس لیے کہ ضمیر جب اسم کی طرف مضاف ہو، اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو ایک مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ بھی موصوف بن گیا. اور یہ صفت، یہ دونوں موصوف صفت مل کر معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا حرف جر کے لیے، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی، متعلق ثانی اس متعلق مختصن فعل کے لیے، اور یہ مختصن یہ خبر اپنی مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صورتاً. اور معنن جو ہے یہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف کی خبر نہیں دے رہے، بلکہ اسی وقت میں تعریف ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی خبر نہیں دے رہے، تو اس وجہ سے یہ انشاء ہے، خبر نہیں. ایک بات ہم نامہ کے اندر کریں گے، جو نامہ کا جو صیغہ ہے یہ اسم جمع ہے، اسم جمع. اور آلائہ، آلا کی صیغہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اسم جمع اور جمع میں فرق یہ ہے کہ اسم جمع کے اپنے اوزان ہوتے ہیں، اپنے اوزان ہوتے ہیں، اور جمع میں حکم افراد پر، ہر فرد پر حکم ہوتا ہے. اسم جمع کے مخصوص اوزان بھی نہیں، اور حکم افراد پر، ہر فرد پر نہیں ہوتا. تو یہ ہے فرق اسم جمع اور جمع میں. یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اس کے ہم جتنے بھی تمرین کریں گے، جتنا بھی مشق کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سبق آسان ہو جائے گا. اور بار بار جہاں پر بھی ہم کوئی ترکیب یا کوئی عبارت دیکھیں تو اس کی ترکیب کریں، اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اسم فعل حرف الگ کرنا ہے، پھر اس میں سے دیکھنا ہے کہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے، یہ اس میں اسم کی کتنے علامات ہے، فعل کی کیا علامات ہے، اس میں متمکن ہے غیر متمکن ہے، یہ سب دیکھنے کے بعد ہم ترکیب انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.